غزلان سائیں فاطمہ شاہ کو سردار حیدر کے کہنے پر، کیونکہ وہ خود اپنے باپ کے پاس ہاسپٹل میں تھا، ان کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، اس کے اپارٹمنٹ سے لے کر اپنی حویلی میں آئے تو سامنے بڑے سے حال میں نور حرم اور علی کو دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور نور حرم کو کندھوں سے پکڑ پریشانی سے وہ اس کا نام پکار بیٹھا۔ سائیں آپ پریشان نہ ہو، ہمیں کچھ نہیں ہوا، یہ بے غیرت انسان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم کوئی ڈرپوک لڑکی نہیں ہیں جو اس حبیب سے ڈرے۔ نور حرم اس کی پریشانی کی وجہ سمجھتے ہوئے بولی تو غزلان سائیں نے سنجیدگی سے مڑ کر نیچے گرے علی اور آتش بیگ کو دیکھا، جبکہ فاطمہ تو اسے وہاں بری حالت میں نیچے فرش پر گر دیکھ بری طرح سے لرز رہی تھی۔ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ غزلان سائیں نے قدم آتش بیگ کی جانب بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ آتش بیگ کی نظریں اوپر اٹھی اور غزلان سائیں کے سپاٹ چہرے پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ ہماری عزت خراب کرنے کی نیت سے یہاں آیا تھا سائیں، لیکن ہم نے اسے ناکام کر دیا اور اب اتنا بے بس ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ بابی آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ یہاں آئیے اور اپنے گناہگار کو سزا دے، اگر آپ ڈریں گی تو اس دنیا کا سامنا کیسے کریں گی؟ نور حرم کی نظریں جب فاطمہ کے اوپر پڑی تو وہ آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام کر کہنے لگی، میں اتنی بہادر نہیں ہوں، اس شخص کو دیکھا مجھے وہ سب کچھ یاد آتا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، وہ میں چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا تو نور حرم نے نفرت سے آتش بیگ کی طرف دیکھا، جبکہ غزلان سائیں کی نظریں آتش بیگ پر ہی تھی۔ فاطمہ بابی، ان جیسے شیطانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، انہیں اس طرح ختم کر کے ماحول کو صاف کرنا چاہیے۔ نور حرم کہتے ہی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر آتش بیگ کی جانب بڑھی اور غصے سے اپنے دوسرے ہاتھ میں دبے چاقو کو اس نے نفرت سے آتش بیگ کو گھورتے ہوئے اس کے سینے پر گھوم دیا۔ یہ اتنا اچانک کیا تھا نور حرم نے کہ غزلان سائیں اور فاطمہ سمجھ ہی نہ سکے، جب آتش بیگ درد سے چلا کر نیچے گرتا چلا گیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا نور؟ غزلان سائیں پھٹی آنکھوں سے آتش بیگ کو نیچے گرتے ہوئے دیکھ تیزی سے نور حرم کے جانب بڑھا اور اسے پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگا، سائیں اس شیطان کو اس حالت میں دیکھ کر کیا آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے جو آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ نور حرم غزلان سائیں کے چہرے پر پریشانی دیکھ طنزیہ انداز میں مسکرا کر اس سے پوچھنے لگی تو غزلان سائیں اس کے غلط مطلب پر وہ اسے سخت نظروں سے گھورنے لگا۔ ہم پریشان اس کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اگر پولیس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اس شیطان کو مارا ہے تو وہ آپ کو گرفتار کر لیں گے، تو میرا کیا ہوگا؟ ہاں گستاخ لڑکی، یہ سوچا آپ نے، کیوں قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے رہی ہیں آپ؟ لاؤ یہ چاقو ہمیں دو، ہم خود سب کچھ سنبھال لیں گے، آپ ایک کام کر یہاں سے چلی جائیں فاطمہ کو لے کر۔ غزلان سائیں نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے چاقو لیتے ہوئے غصے سے کہہ کر اسے پیچھے دھکیل کر کہا تو نور حرم ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو ایک بار پھر سے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی صرف اپنے سے قریب تر شخص کے لیے خود کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ شخص کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بتائیے کیوں؟ پولیس کو اطلاع پتہ نہیں کس نے دیا تھا، جبکہ نور حرم نے چاقو سے مارا تھا نہ کہ پستول سے کہ آواز باہر تک چلی جاتی۔ یہ حویلی میں سے ہی کسی ملازم کا کام تھا، کیونکہ آتش بیگ کے مرنے کے بعد وہ حویلی پہنچے تھے۔ غزلان سائیں کے ہاتھ میں چاقو دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چاقو لے کر اسے ہتھکڑی لگانے لگے تو نور حرم غصے سے آگے بڑھی اسے سینے پر مکہ مارتے ہوئے کہنے لگی، خاموش، یہ راز آپ اپنے دل میں دفن کر دیں کہ علی کو ہم نے نہیں بلکہ آپ نے مارا ہے، اس کا انجام اتنا خاص نہیں تھا لیکن یہ مر گیا ہے، ہم اس کے اس انجام سے بھی بہت خوش ہیں، بس آپ اپنا یاد رکھیے کہ آپ کو ہمارے لیے خاموش رہنا ہے۔ غزلان سائیں نے سنجیدگی سے پولیس آفیسر سے نور حرم سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے اجازت مانگی تو جب اسے پولیس کی اجازت سے اجازت دیا گیا تو وہ اسے لیے اپنے روم میں پہنچا اور اسے کندھے سے پکڑ کر کہنے لگا، نہیں ہم خاموش بالکل بھی نہیں رہیں گے، قتل ہم نے کیا ہے، آپ نے نہیں، تو سزا بھی ہمیں ملنی چاہیے نہ کہ آپ کو سائیں۔ نور حرم نے غصے سے اسے گھور کر کہا، نہیں نور، خبردار، جو آپ نے باہر پولیس کے سامنے کچھ کہا تو میں پہلے آپ کی پھر اپنی جان لے لوں گا، سنا آپ نے؟
غزلان سائیں اس کی بات پر سخت غصے سے اسے بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا، غزلان سائیں اب آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ایک آفیسر نے دروازہ ناک کرتے ہوئے کہا تو وہ نور حرم کو دور کرتا پیچھے ہٹا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ نور حرم جو وہیں کھڑی اسے دور ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ بھاگ کر اس کے چوڑی پشت سے سر ٹکا کر بری طرح سے رونے لگی۔ یہ کیا معاملہ ہے آفیسر؟ آپ میرے جیجا جی کو کیوں اس طرح گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں؟ حیدر خان جب ہاسپٹل سے یہاں آیا تو باہر اتنے سارے پولیس مین کو دیکھ کر وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگا، اور جب وہ اندر پہنچا تو اندر ایک لاش کو اور اپنی بہن کے روم میں تیز رونے کی آواز پر وہ تیزی سے اس طرف بڑھا، اور جب اندر داخل ہوا تو سامنے غزلان سائیں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور اپنی بہن کو روتے ہوئے دیکھ وہ آفیسر سے پوچھنے لگا۔ اسے ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ باہر لاش کس کی ہے، اگر پتہ ہوتا تو وہ یہ معاملہ جلدی سنبھال لیتا۔ آپ کی بہن کا شوہر قاتل ہے، اسی لیے ہم اسے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ آفیسر کی بات پر وہ تیزی سے روم سے باہر نکلا اور اس لاش کے پاس پہنچا جسے سفید کپڑے سے ڈھکا گیا تھا۔ کپڑا جب اس نے ہٹایا تو آتش بے کو دیکھ وہ ساکت رہ گیا، اور پھر جب اس کی نظر سامنے ڈری سہمی فاطمہ پر پڑی تو وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے چانوں سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا واپس اس روم کی جانب بڑھا جہاں غزلان سائیں اس کی بہن پولیس کی حراست میں تھے۔ آپ لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس انسان کو میرے جیجا جی نے مارا ہے آفیسر، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ثبوت تو نہیں، لیکن لاش ان کے گھر سے ملا ہے تو ظاہر سی بات ہے قاتل بھی یہی ہوگا، آفیسر نے حیدر خان کو جواب دیا تو حیدر خان طنزیہ انداز میں مسکرا کر اپنا ریکارڈ اسے دکھاتے ہوئے کہنے لگا، غلط ثبوت کے بغیر آپ کسی معصوم انسان کو اس طرح گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ رہا میرا کارڈ، یہ ایک ماہ سے میری قید تھا اور آج یہ بھاگنے کی کوشش میں میرے ہاتھ مرا ہے۔ یہ ایک آفیسر کے ریوالور سے مرا ہے تو یہ کیس غیر قانونی نہیں بلکہ قانون کے مطابق میں ہوا ہے۔ سو اب آپ لوگ میرے جیجا جی کے ہاتھ سے عزت سے ہتھ کھڑی کھول کر ان سے معافی مانگ کر یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ حیدر خان نے آسانی سے سب کچھ سنبھالا۔ نور حرم غزلان سائیں کی پشت سے اپنا سر اٹھا کر اپنے بھائی کو محبت سے دیکھنے لگی۔ شکر ہے بھائی، آپ نے سب کچھ سنبھال لیا، ورنہ سائیں تو ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ ہمیں بچا کر رہیں گے۔ نور حرم نے پولیس کے جاتے ہی حیدر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب باہر ہال میں بیٹھے تھے۔ آتش بے کی لاش پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ فاطمہ اب بالکل ٹھیک تھی کیونکہ اب اس کے پاس حیدر خان جو تھا۔ نور، یہ فرض تھا ہمارا، اگر ہم نے وہ سب نہیں کیا ہوتا تو آپ ایک قاتل کے نام سے جانی جاتی، جو ہمیں بالکل بھی منظور نہیں، کیونکہ میں آپ کو قاتل نہیں سمجھتا۔ وہ شیطان حقدار تھا اس موت کا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ دوسری طرف غزلان سائیں جو سامنے صوفے پر بیٹھا ان تینوں کو دیکھ رہا تھا، نور حرم کی بات پا اسے دیکھنے لگا۔ لیکن افسوس، اس شیطان کو موت آسان طریقے سے ملا ہے۔ میں تو اسے تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، لیکن شاید اس کی موت میرے ہاتھوں نہیں، میری بہن کے ہاتھوں لکھا تھا۔ حیدر خان نے فاطمہ کے نازک ہاتھوں کو پکڑ کر سرد لہجے میں کہا۔ وہ اتنے دنوں سے اس شیطان کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس سے اپنی بیوی کا بدلہ بے رحمی سے لے سکے، مگر شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ بھائی، ہم تو اس حبیث کو بری موت دینا چاہ رہے تھے، لیکن سائیں نے آ کر سارا کھیل بگاڑ دیا۔ ہمیں رہ کر اب سائیں پر غصہ آ رہا ہے۔ نور حرم نے سخت تیبریں چڑھا کر غزلان سائیں کو دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گستاخ لڑکی، اگر ہم وقت پر نہ پہنچتے تو پولیس والے آپ کو لے کر چلے جاتے، اسے گھٹتے ہوئے بولا۔ جیجا جی، یہ پولیس کو آخر کس نے یہاں انوائٹ کیا ہوگا؟ یہاں کے ملازم تو آپ کے وفادار ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ ان کا کام ہے۔ حیدر خان نے اہم موضوع کی طرف ان دونوں کو متوجہ کیا تو وہ دونوں ہی سوچ میں ڈوب گئے۔ آسیہ، کیوں تو نے ایسا کیا؟ ہاں، اگر شاہ بی بی کو پتہ چل گیا تو تجھے جان سے مار ڈالے گی۔ جانتی تو ہے تو کہ وہ سائیں سے کتنا پیار کرتی ہے، پھر بھی تو نے ایسا کیا چند پیسوں کی خاطر، اور اب کیوں بھاگ رہی ہے تو جہاں سے؟ نور حرم جو غزلان سائیں سے اپنی ناراضگی نکالنے کے لیے اپنے شیطانی دماغ سے ایک پلان نکال کر کچن کی طرف بڑھی، مگر جب وہ وہاں پہنچی تو اندر سے آتی ہادمہ کی آواز پر وہ باہر رک گئی اور غصے سے اپنی مٹھیاں کسنے لگی۔ مطلب پولیس کو اطلاع حویلی کی ایک خادمہ نے دیا تھا؟ تو وہ شکایت کرنے والی حویلی کی ایک خادمہ ہے؟ واہ، اتنی نمک حرامی، واہ بھائی واہ۔ وہ شدید غصے میں آ کر دہل ہو کر غرا کر بولی تو وہ دونوں خادمہ اس کی آواز پر سر ڈر کر رہ گئی، جبکہ جس نے پیسوں کے لالچ میں آ کر پولیس کو اطلاع کیا تھا وہ تو نور حرم کے تاثرات سے لرزنے لگی تھی۔ شاہ بی بی، معاف کر دے، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔
آسیہ اچانک نور حرم کے پیروں کے پاس نیچے بیٹھ کر اس کے پیروں کو پکڑ کر بری طرح سے روتے ہوئے کہنے لگی، آئندہ ہم آنے نہیں دیں گے غدار عورت۔ نور حرم نے غصے سے اسے اپنے پیروں سے دور کیا اور نفرت سے کہا، شاہ بی بی اسے معاف کرے، یہ بیوقوف ہے، اسے عقل نہیں تھی، اس وقت اس نے کام عقلی کی تھی، پولیس کو اطلاع دے کر آپ اسے معاف کر دیں۔ دوسری خادمہ نے بھی اس کے پیروں پر گر کر اپنے ساتھی کو بچانا چاہا، لیکن نور حرم اس خادمہ کو سخت سے سخت سزا دینا چاہتی تھی جس نے اس کے بے سائی کو گرفتار کروانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بلا کیسے اسے چھوڑتی؟ معافی بھول جاؤ کہ ہم معاف کریں گے اس سے اور اسے بولیں ابھی اور اسی وقت ہماری نظروں کے سامنے سے ہٹ جائے ورنہ ہم اسے مار دیں گے۔ شدید نفرت سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تو وہ خادمہ اس خادمہ کو اٹھا کر وہاں سے تیزی سے باہر نکلی۔ اگر وہ اسی طرح وہاں کھڑی رہتی تو ہو سکتا تھا کہ نور حرم اسے سچ میں جان سے مار دیتی۔ گل دیکھو، میں تمہارے لیے گلاب لے کر آیا ہوں، تمہیں گلاب بہت پسند ہے نا؟ قبرستان کی فضا اس عاشق کے غم میں سوگوار ہو گیا تھا۔ وہ اس قبر کے پاس فاصلے پر بیٹھا ایک خوبصورت کھلا ہوا پھول قبر پر رکھ کر نم آنکھوں سے خطبے پر لکھے نام کو دیکھنے لگا۔ پتہ ہے مجھے تم سے کب محبت ہوئی تھی؟ آنکھوں کو صاف کرتے وہ افسردگی سے مسکرایا۔ مجھے تم سے محبت اس دن ہوا جس دن تم پارک میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی اور اس شخص کا نام لے کر شکوہ کر رہی تھی جس نے محبت کے نام پر تم پر ظلم کیا تھا۔ میں اس دن دوسروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے دوست پر الزام لگانے کے بعد اپنے بکھرے وجود کو سنبھالنے کے لیے اس پارک میں آیا تھا۔ اس دن میں بھی ٹوٹا ہوا تھا، لیکن میں اس عورت کے بہکانے کی وجہ سے اپنے دوست کو کھو چکا تھا۔ اس وقت پتہ ہے مجھے اپنے دکھ کے آگے تمہارا دکھ بہت زیادہ لگا تھا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے تمہاری زندگی کو جہنم بنایا، ہمیں جدا کیا، ہماری بیٹی کو ہم سے چھینا۔ میں اس کے ملتے ہی اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ سر جھکا کر سرخ آنکھوں کو سختی سے مند کر نفرت سے اس جہانگیر زیب کو سوچتے ہوئے کہنے لگا۔ اس دن کو یاد کرتے ہوئے وہ آنسو بہانے لگا جس دن گل رانیہ اسے پہلی بار ملی تھی۔ وہ دن بہت سوگوار تھا اس کے لیے بھی اور گل رانیہ کے لیے بھی۔ وہ ٹوٹ گئی تھی اپنے عزیز رشتہ داروں کی وجہ سے، جبکہ وہ اس دن اپنے دوستوں کے کھونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں ایک بے سہارا اور یتیم لڑکی ہوں تو وہ ظلم محبت کے نام پر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ، میں نے تو صرف خوشیاں چاہی تھی تو پھر وہ میرے لیے آزمائش کیوں بنا کیوں؟ وہ گاؤں سے سیدھا یہاں اس پارک میں آیا تو ایک سنسان پرسکون گوشے میں جا کر وہ ایک بینچ سے ٹیک لگا کر رونے لگا، لیکن کسی نسوانی خوبصورت آواز پر وہ سر اٹھا کر آس پاس دیکھنے لگا۔ کسی بینچ پر فاصلے پر ایک نوجوان لڑکی کو سر جھکائے بری طرح سے روتے ہوئے دیکھ وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اگر میری بچی کی بات نہیں ہوتی تو میں اس سے ظالم شخص سے دور چلی جاتی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری اس حرکت پر میری بچی کو مجھ سے چھین نہ لے۔ آپ ہی بتائیے اب میں کیا کروں، کیسے اس شخص سے جان چھوڑوں، کیسے؟ وہ چہرہ اوپر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگی تو شہریار بادشاہ خوبصورت چہرے پر نیل کے نشان دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہاں تبھی وہاں ایک نوجوان شدید غصے میں آ کر اس لڑکی کو سختی سے شانوں سے پکڑ کر پوچھنے لگا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا گھر میں تو میں یہاں چلی آئی تھی تاکہ کچھ بہتر فیل کر سکوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس نوجوان سے بولی جو اب شہریار کو شک بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ تو تمہارے دم گھٹنے کی وجہ یہ ہے بیوی؟ وہ یکدم سے اسے باہوں سے پکڑ کر شہریار کے سامنے کرتا غصے سے چیختے ہوئے بولا، جبکہ شہریار بادشاہ اپنے قریب اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ حیرت سے اس نوجوان کو دیکھنے لگا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسے ہوئی مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ ہاں شہریار بادشاہ یکدم سے غصے سے پاگل ہوتا اس لڑکی کو اس سے چھڑوانے کے بعد اس نوجوان کے چہرے پر مکہ مارتے ہوئے اکر آیا۔ الزام نہیں لگا رہا، جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ مجھے بہت دنوں سے اس کے تیور کچھ بدلے سے لگ رہے تھے اور اب اس کے بدلنے کی وجہ بھی پتہ چل گیا، تو کیوں یہ ڈرامہ کر کے تم خود کو اور اس سے بچا رہی ہو؟ ہاں وہ نوجوان آگے کچھ اور بکواس کرتا وہ شدید غصے سے اس پر مکہ برسانے لگا، جبکہ وہ لڑکی اب ڈر خوف کے باعث بینچ پر بیٹھی بری طرح سے لرز رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، میں تمہاری بیوی سے پہلی بار مل رہا ہوں تو کیسے تم مجھ پر اور ایک پاک دامن لڑکی پر الزام لگا سکتے ہو؟ شہری کو اس کی باتوں پر بے حد غصہ آیا، تو آخر وہ کیسا مرد تھا جو اپنی بیوی کو پاک دامنی پر انگلی اٹھا رہا تھا؟ یہ پاک دامن جو دن کی روشنی میں ایک غیر مرد کے ساتھ نظر آتی ہے، تم اسے پاک دامن سمجھتے ہو؟ میں بھی کس سے کہہ رہا ہوں جو خود اس لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ وہ شخص اب تو اپنی لمٹ کراس کر رہا تھا، تبھی شہری شدید غصے سے آگے بڑھا اسے بری طرح سے مارنے لگا، لیکن اگر وہ لڑکی بیچ میں نہ آتی تو شاید شہری اس شخص کو جان سے مار دیتا۔ ڈاکٹر خدا کے لیے مجھے اس جگہ پر لے جائیے،
سجل اس بچی کو لیے جب اس پیشنٹ کے روم میں داخل ہوئی تو اس پیشنٹ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ایک NGO کا پتہ بتا کر اس سے منت کرنے لگا وہاں اسے لے جانے کے لیے، مگر یہ تو بہت ہی مشکل تھا سجل کے لیے، کیونکہ وہ شخص اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اسے باہر لے جایا جا سکے۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا پورا جسم جھلس گیا تھا اور اس کی حالت بہت بری تھی، تو بھلا وہ اکیلی کیسے اسے لے کر جا سکتی تھی۔ دیکھیے، آپ زیادہ باتیں مت کریں، آپ کی طبیعت پہلے ٹھیک نہیں ہے اور ہم انتظامیہ کے حکم کے بغیر آپ کو باہر نہیں لے جا سکتے۔ جب تک وہ اجازت نہ دے دیں تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سجل کی بات پر وہ شخص بے چارگی سے اسے دیکھنے لگا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ، میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے، میری بچی۔ وہ بے بسی سے اینی کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھہر گیا۔ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب نہیں بچوں گا۔ میری زندگی گزارتے وقت کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو وہاں ان لوگوں کے پاس چھوڑ کر آؤں۔ اب وہی لوگ اس کے اپنے ہیں۔ وہ اینی کو دیکھ رہا تھا جبکہ سجل اس کی آنکھوں میں شرمندگی، پچھتاوا اور بھی نہ جانے کیسے کیسے احساسات تھے اس کے دل میں، جسے وہ دیکھ تو رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر حاتم سے بات کرتی ہوں، وہ اگر اجازت دیں گے تو میں آپ کو خود وہاں لے کر جاؤں گی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو وہ شخص اس کی بات پر شاید پرسکون ہو گیا، لیکن اب وہ ہاتھ آگے بڑھائے اسے اپنی بیٹی کو پاس لانے کے لیے کہہ رہا تھا تو سجل اس کے اشارے پر تیزی سے آگے بڑھی، اس کے پاس پیر پر خالی جگہ پر اینی کو بٹھا کر وہیں کھڑی ہو کر ان دونوں کو دیکھنے لگی، جبکہ دوسری طرف وہ شخص جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا وہ لیٹے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر بری طرح سے رونے لگا اور اس سے معافی مانگنے لگا، جبکہ اینی نہ سمجھی سے جو پہلے اسے دیکھ رہی تھی اس کے رونے پر خود بھی بری طرح سے رونے لگی۔ کلے رانیاں سجل بچی کو پکڑے اس پیشنٹ کو ایک کمپاؤنڈر کے ساتھ لیے ہاسپٹل کے اس روم سے باہر نکلے جہاں وہ پیشنٹ اتنے دنوں سے ایڈمٹ تھا۔ سامنے اسٹریچر پر ایک لڑکی کو لے جایا جا رہا تھا۔ وہ پیشنٹ اس لڑکی کو دیکھ کر بری طرح سے اس لڑکی کا نام لینے لگا جو اسٹریچر پر بے سد سی پڑی ہوئی تھی۔ سر، یہ لڑکی کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ ڈاکٹر حاتم خان جو اس لڑکی کے کیس کو 7 مہینوں سے ہینڈل کر رہا تھا، آج ایک پیشنٹ کے منہ سے اس کا نام سن کر وہ آگے بڑھا۔ اس لڑکی کو یہاں بری حالت میں ایک آدمی لے کر آیا تھا جس کا کہنا تھا وہ اس کی گاڑی کے آگے آئی تھی، جبکہ ڈاکٹر حاتم خان کو اس کے جلتے چہرے کو دیکھ کر معاملہ